آخری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ کے اندر، تو یہاں پر آ کر بھی پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ اور جب مسجد نبوی تعمیر کرنے کے لیے جو جگہ حضور نے پسند فرمائی وہ جگہ 2 یتیموں کی تھی، اور ان یتیموں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ ہماری جگہ آپ بغیر پیسوں کے لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیسوں کے نہیں لی، ان یتیموں کی وہ جگہ قیمتاً خریدی، اس کی قیمت ادا کی، اور اس کی قیمت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ سبق چھوڑ دیا کہ دیکھو، کسی یتیم کا مال دبا لینا اور کسی یتیم کے ساتھ ظلم یا زیادتی کرنا یہ میں نے نہیں سکھلایا، یہ میری تعلیم نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ وراثت کے اندر یتیم کا پورا حصہ ہونا چاہیے، اور کسی بھی معاملے کے اندر یتیم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ مسجد نبوی تعمیر کرنی ہے، وہ اگر جگہ یتیموں کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی رقم ادا کر رہے ہیں، اس کی بھی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یتیم کے مال کو دبانا یہ اسلام ہمیں نہیں سکھلاتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، یہ صرف نفس اور خواہش کی تعلیم ہے، اور یہ ایسی تعلیم ہے کہ جو ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں، فرمایا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پھل فروٹ گوشت سبزیاں کھا رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا کی لذیذ چیزیں کھا رہے ہیں، فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ آگ کب بھڑکے گی؟ جب آدمی قبر میں جائے گا، یہ آگ اس وقت بھڑکے گی۔ آج ہمیں لذت آتی ہے کہ ہم نے تو یتیم کا مال دبایا، ہم نے اعلیٰ لباس پہن لیا، اعلیٰ مکان بنا لیا، اعلیٰ گاڑی خرید لی، اعلیٰ غذائیں ہم نے خود بھی کھا لیں، ہم نے اپنے بچوں کو بھی کھلا لیں۔ تو یقین کیجئے یتیم کا مال دبا کر اگر اعلیٰ لباس پہن لیا، اعلیٰ گاڑی خرید لی، اعلیٰ بنگلہ بنا لیا، اعلیٰ غذائیں اعلیٰ استعمال کر لیں، تو یقین جانیے یہ تمام چیزیں آگ ہیں جو ہم اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہیں۔ یہ آگ کب بھڑکے گی؟ جب ہم قبر کے اندر جائیں گے تو اس وقت یہ آگ بھڑکے گی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک تیل کا پٹرول کا بہت بڑا ٹینکر ہو، کوئی ہمیں یہ کہے کہ اس میں آگ بھری ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے کہ کوئی آگ نہیں ہے، اس میں تو پٹرول ہے، اس میں آگ نہیں ہے، آگ کی تو کوئی اثرات نظر ہی نہیں آ رہے، اس میں تو پٹرول ہے، اس میں تو آگ نہیں ہے۔ تو عقل مند کہے گا کہ یہ بڑی خطرناک آگ ہے، اس کو صرف ایک چنگاری کی ضرورت ہے، اس کو ایک چنگاری آگ کی لگا کر دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی خطرناک آگ ہے۔ تو یہ یتیم کا مال کھانے والے، وراثت کا مال دبا لینے والے، وہ یہ یقین کریں کہ یہ ہمارے پیٹوں کے اندر آگ ہے، ان کو موت کی قبر کی ایک چنگاری کی ضرورت ہے۔ جب موت کی قبر کی چنگاری بھڑکے گی تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی خطرناک آگ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا تھا۔